सिविल नाफरमानी ने हुकूमत वक्त के रोंटे खड़े कर दिए। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात आज शुरू करना चाह रहा हूं जो अफवाहें चल रही हैं अनवर मकसूद साहब को लेकर, उन पर थोड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनकी फैमिली से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, उनको कोई उठाया नहीं गया, अफवाह नहीं किया गया, मगर ये अफवाहें गर्दिश में जरूर थी। जो कमेंट्स दिए पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर तनकीद करते हुए, एक जेस्ट में, जोक में उन्होंने जो कहा, अब जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, तो इंसान अगर हंसे ही ना, रो ही सकता है इंसान इसके ऊपर, हंस तो नहीं सकता। लेकिन अनवर मकसूद साहब का ये एक आप कह लें टैलेंट है, एक उनके अंदर स्किल है कि वो सबसे बदतरीन सिचुएशंस के अंदर भी एक खुशी की किरण झलक, क्योंकि इतने लोग अब पाकिस्तान के अंदर बेबस हो चुके हैं और सबका निशाना एक ही है, सबका निशाना है कि जो गोली क्यों चलाई। इतना सब कुछ देने के बावजूद मुल्क का बेड़ा गर्क यानी हो गया एक ऐसे सफेद हाथी को पालने में, जो अब लोगों को कुचल रहा है, उनके घर चार दीवारी की इज्जत पामाल कर रहा है, शोधाओं को भी बख्श नहीं रहा। इनफैक्ट जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हुए इस्लामाबाद के अंदर, अब ये खबरें आ रही हैं कि उनके घरों में जो फातिहा या जो उनके जनाजे गए, उसके बाद उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ। तो ये मुलाहिजा करें पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या कह रहे हैं अपने शोहदाओं को लेकर, और जो ज्यादती चल रही है अभी तक उस वाक़े को लेकर, जिसको हम सानेहा इस्लामाबाद कहते हैं या इस्लामाबाद मैसेकर के नाम से हम जिसे याद रखते हैं, उसकी बर्बरियत अभी तक जारी है। पहले उसे सुने। उनके आबाई घर तक पहुंचे, वहां घर का नुकसान किया है। बलूचिस्तान के अंदर जो शहीद, कुल खानी के दौरान वहां पे छापा मार दिया जाता है और शहीद के वर्साब पे एफआईआर दे दी जाती है। ये कौन लोग हैं? क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम्हारे एहसासात नहीं है? क्या तुम्हारे जज्बात नहीं है? पीटीआई के प्रिजनर्स की रिलीज की और जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी की 9 मई के हवाले से और 24 नवंबर 2024 के हवाले से, या ये पूरी नहीं हुई तो हम लोग सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जाएंगे और उसका टाइम फ्रेम और वो सारी चीजें भी आपके सामने रख जाएंगे, तफसीलात हम लोग देंगे, और ये मुल्क गिर भी होगा और ये बैनुल अक़वामी दुनिया में भी पाकिस्तानी ये इंशाल्लाह इसको एक्सिक्यूट करेंगे। अच्छा जी, ये तो हुआ आपके शोधा और जो इस्लामाबाद सानेहा को लेकर एक कार्रवाई, एक बेसिकली एक मुहिम चल चुकी है। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी सिविल नाफरमानी की आके बात की है। अब ये सिविल नाफरमानी इतनी शिद्दत पकड़ ली है इसने कि एआई जनरेटेड कंटेंट भी आ रहा है इसके ऊपर। इनफैक्ट लोग अब दुकानों पे जाके, मुझे पता है एक इम्तियाज स्टोर कराची के अंदर है, नाहिद स्टोर कराची के अंदर है, उससे वीडियोस लोग मुझे भेज रहे हैं, वो दिखाऊंगा नहीं मैं आपको ऑब्वियसली कि एक तरफ नूर पैक और जो आर्मी की अशियाएं हैं, गुड्स हैं, मिलिट्री बैक गुड्स हैं, उनका बॉयकॉट किस तरीके से किया जा रहा है, और वो वीडियोस बना के वो खुद ही शेयर भी कर रहे हैं। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे तो लोगों को किसी का नाम लेने पे या अपने फोन के ऊपर तस्वीर कैरी करने के ऊपर उनको उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक हथियार है, आपका पैसा है, आप इसे जिस तरह खर्च करें या आपके ऊपर है। आप सिविल नाफरमानी का क्या बुनियाद क्या है, मकसद क्या है? ये चीज इफेक्टिवली यूज हुई थी पिटिशन से, और ये चीज की इसकी शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस की, जब स्लेवरी या जो स्लेव ट्रेड था उसका इख्तिताम जब शुरू हुआ, तो एक पिटिशन के जरिए एक थॉमस बर्क करके एक आदमी था ब्रिटानिया के अंदर, और उसने ये पिटिशन शुरू की कि हम बॉयकॉट करेंगे उन सब चीजों का, उन सब इदारों का, उन सब महकमों का जो इस स्लेव ट्रेड के अंदर या जो जबरदस्ती जिस्म की खरीदो फरोख्त, लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही थी आज से 300-400 साल पहले, उसके ऊपर
ایک سول ڈس اوبیڈینس یا سول نافرمانی مہم شروع ہوئی اور وہ پھر پھیلتی چلی گئی اور ایونچولی یہ جو پورے سٹرکچرز تھے ان کو اس نے گرا دیا. اور نہ صرف برطانیہ کے اندر بٹ جو برطانیہ اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی اس کے اندر بھی بہت ایک اہم کردار تھا اس سلیو ٹریڈ کے خلاف جو مہم شروع ہوئی تھی. اور وہ شروع کس طرح ہوئی؟ پٹیشن لکھنے سے, کہ خط و خطابت سے, کہ آپ پٹیشن لکھتے گئے اور وہ چیز مومنٹم گین کرتی گئی, کیونکہ سوشل میڈیا تو نہیں تھا اس وقت, تو لوگوں کو آگاہی پہنچانے تک, اور obviously آرمی ہی آگاہی نیٹ ورک بھی نہیں تھا اس وقت, تو لوگوں تک رسائی یہ انفارمیشن پہنچانے تک یہ خط و خطابت شروع ہوئی اور پھر وہ آگ کی طرح پھیلی. اور اس نے یہ جو انسٹیٹیوشن ایک طریقے سے تھا سلیو ٹریڈ کا, جو کئی سو سال لگے تھے جس کو کھڑا کرنے میں, اس ناجائز الیجیٹمیٹ انسٹیٹیوشن کو, اس نے زد کر دیا. اب یہ اس کی اوریجن تھی, مگر کس طریقے سے وہ ایوالو ہوئی ٹائم اینڈ اگین, کیونکہ اگر وہ انسان جو ہتھیار نہیں اٹھا سکتا یا جو کسی اور انسان کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتا, اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے, اس کے پاس آپشن ہوتا ہے یار کہ میں یہ چیز سے انکار کرتا ہوں, میں اس جبر سے, اس وسطائیت سے انکار کرتا ہوں, اور میں یہ راستہ اپناؤں گا کہ جو پرامن ہوگا, جو اصول کی بنیاد پہ ہوگا, اور جس کا میرے سے ڈائریکٹلی ایک اکنامک, ایک معاشی ایک ایلیمنٹ ہوگا. یعنی میرا پیسہ میری مرضی, جس طرح وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی, اسی طریقے سے میرا پیسہ میری مرضی, میں یہ لوں یا نہ لوں. اب اس چیز کو ہم نے دیکھا انڈیا کے اندر بھی, جب یہ برطانوی قبضے یعنی کلونیلزم کو ختم کرنے کے اوپر گاندھی نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اپنی شروع کی تھی نمک کے اوپر, کہ ہم اپنا نمک خود ہی کریں گے. یعنی وہ کیا ہو رہا تھا, یہ برطانیہ کیا کرتا تھا, وہ ٹیکسز اور لیوی لگاتا تھا, وہ چیزیں بیسکلی ہندوستان سے اٹھاتا تھا, ان کو پروسیس کرتا تھا, بناتا تھا اپنی فیکٹریز میں, ایکسپورٹ کرتا تھا, اور پھر جو واپس بیچتا تھا ہندوستان میں اس کے اوپر لیوی لگا کے یا ٹیکس لگا کے اس سے وہ بینیفٹ کرتا تھا. تو یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اور یہ گاندھی کی یاترا بھی چلی, بہت ساری چیزیں ہوئیں, تو وہ ایک نافرمانی تھی اس ادارے کی یا ان اداروں کی اور محکموں کی جو قابض تھے ہندوستان کے اوپر, برطانیہ سے وہ کنٹرول ہو رہے تھے. یہ چیز چائنا میں بھی انگلینڈ نے کی, مگر وہاں پہ اس طریقے سے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ نہیں شروع ہوئی جو ہندوستان میں ہوئی. اور ایونچولی ہم نے کیا دیکھا, 1947 کے اندر برطانیہ کو ہندوستان چھوڑنا پڑا, پاکستان وجود میں آیا, اور پھر باقی سب اپنی تاریخ ہے. یہ تو اس کی اوریجن ہے. اب اس کا بیسکلی پاکستان کے اندر کیا کس طریقے سے اسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, جو اس وقت رجیم ہے پاکستان ملٹری جنتا, جو اپنے آخری بیسکلی جنتا کا جو یہ کرنٹ کمپیکٹ ہے, یہ تو اپنے آخری قدموں پہ, یہ بیساکھیوں پہ کھڑا ہوا ہے. اور اس کی ایک بیساکھی ہے جس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے, وہ ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر تارڑ صاحب. تو ان کی زبانی پہلے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ یار یہ کس طریقے سے سول ڈس اوبیڈینس یا سول نافرمانی کی موومنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجیکٹ کر دیا ہے لوگوں نے. یہ obviously ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ لوگ ہیں, ایک فیک مینڈیٹ کے اوپر ہوا میں یہ لوگ ابھی اڑ رہے ہیں, اس ڈوری پہ جو آصم منیر کھینچتا چلا رہا ہے. تو پہلے سنیں کہ یہ ہمارے تارڑ صاحب جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سول نافرمانی کے اوپر. سول کرو یا ازدواجی کرو یا بچوں کی کرو یا خدا کی کرو, یہ تو تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم کس طرح کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو. مگر بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو, مہنگائی کم ہو, گیس آئے گھروں کے اندر, لوگوں کے گھروں میں بجلی آئے, لوگوں کے بچوں کو نوکری ملے. یہ لوگوں کے مسائل ہیں. لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دھرنے دینا شروع کر دو. تو یہ تھے عطا اللہ تارڑ صاحب, پاکستان کے وزیر انفارمیشن اطلاعات. اب یہ اطلاعات ان کی کتنی غلط ہے کتنی صحیح ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں, لیکن سول نافرمانی ایبسولوٹلی آرمی کو ہٹ کر رہی ہے, اور پاکستان ملٹری جنتا کی جو بزنس کنسرنز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان اب آ کے پیدا ہو گیا ہے. لوگ جانتے ہیں, اور لوگوں کا سوال بنیادی یہ تھا کہ گولی کیوں چلائی. اس کے جواب میں جو رسپانسز آئے, گولی نہیں چلی, نہیں ہم نے نہیں چلائی, یہ تو
ہمیں کسی اور نے دیا تھا, نہیں تو وزیر اعظم کے اس میں آتا ہے. اب یہ سب بکواسیات اور یہ سب جسٹیفیکیشنز ایک حد تک انسان قبول کر لیتا ہے. کوئی بھی اگر باشعور انسان ہوگا وہ دیکھ رہا ہے یار یہ تو لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں اوپر سے کنٹینرز کے, لوگوں کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں, اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں نور پاک یا نورپور بٹر لو, دودھ لو, کارن فلیکس لو فوجی کے. یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ممکن نہیں ہے, سوری, ریجیکٹڈ. اور نہ صرف اب ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے پوری سچویشن یہ اسلام آباد سانحے کے بعد حکومت کے اندر ہی ایک طریقے سے ایک بھگدڑ مچ گئی ہے. دوسری جانب آرمی اور آرمی کے جو ماؤتھ پیسز ہیں وہ اب ڈائریکٹ فائرنگ کر رہے ہیں. پہلے تو نہتوں کے اوپر کی, اب وہ ڈائریکٹ فائرنگ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت کے اوپر. اور یہ جو ناجائز ان کی اولادیں تھیں جس میں شہباز شریف بھی شامل ہے, عطا تارڑ, عظما بخاری, مریم نواز شریف, یہ جتنا پورا ٹولہ ہے نا پی ایم ایل این کا, ان کے اوپر انہوں نے بندوق اب رکھ دی اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بل نالائق ہے کہ ہماری دشمنی تو پی ٹی آئی سے ہے مگر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا. یہ آرمی کے اپنے ٹاؤٹس اب کہہ رہے ہیں. تو the end is near for شہباز شریف, اور پی ایم ایل این کی تو وجود obviously ختم ہو گیا ہے, ہو جائے گا کمپلیٹلی. مگر سنیں فیصل واوڑا صاحب کس طریقے سے ان کو لائن پہ لگا رہے ہیں. اب اور کیا نہیں جا سکتا. اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا, اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی. ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں. ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو, تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں, تہر رہی ہیں انفلٹریٹ جنہوں نے کیا ہوا ہے پاکستان کے اقتدار کو. مگر اب یہ ڈیزیز ایک پریڈیٹر بن گئی ہے پاکستان مسلم لیگ کی اپنی حکومت کے اوپر. بہت کچھ ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.